اب یہ جو دریا آ رہا ہے، یہ دریائے کابل یا دریائے چترال، جس کا بھی میں نے بتایا تھا کہ اس کا پانی گہرے رنگ کا ہے، مٹی والا پانی ہے، اور دوسرا جو دریائے سندھ کا پانی ہے وہ بالکل صاف، جو صاف آبشاروں کا پانی ہے، پہاڑوں سے اترا ہوا پانی ہے، یا جو گلیشیئر کا جو پانی ہے یہ وہ والا ہے۔ تو ان دونوں کا آپ دیکھ سکتے ہیں صاف ڈفرینس بھی نظر آ رہا ہے۔ تو یہ جو پانی ہے جو میلے کلر کا ہے، اسی میں دریائے سوات بھی آتا ہے، جس کا روٹ یہ والا ہے، اور جو ہمارا دریائے سندھ کا روٹ ہے وہ یہ والا ہے۔ جب یہ والا ادھر سے آتا ہے پانی اور یہ والا جب ادھر سے آتا ہے، تو یہ دونوں جب یہاں پہ مکس ہوتے ہیں تو پھر یہ آگے آپ دیکھ سکتے ہیں نا کہ پہاڑوں کے بیچ میں جگہ ہے، یہاں دریا کا جو پارٹ ہے وہ کافی کم ہو جاتا ہے، تو اسی وجہ سے پانی کا پریشر بہت زیادہ بنتا ہے۔ بہرحال اس بارے میں سوچنا چاہیے، اگر تو آپ کے پاس ڈیم میں کیپیسٹی ہے تو پانی کو کم کر لیں، کیونکہ جس طرح موسم بے اعتبارہ ہوتا جا رہا ہے، جس طرح موسم کا پتہ نہیں لگتا کہ کب بارش ہو جاتی ہے، اور جس طرح موٹے ٹینس بال جتنے اولے برستے ہیں، یہ سارے موسم کی بے اعتباریاں جو ہو رہی ہیں، موسم تبدیل ہو رہے ہیں، سمجھ نہیں آ رہی، کسی کو اس بارے میں سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ ہو کیا رہا ہے۔ تو ایسی صورتحال میں آپ کو یہ جو بنیادی احتیاطیں ہیں وہ خود کرنی پڑیں گی، نہیں تو پھر ہر سال وہی بات ہے کہ آپ کیلے کے چھلکے سے پھسلیں یا سیلاب سے ڈوبیں، یہ آپ کے ہاتھ میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ ابھی کوئی 10 مہینے پہلے اور شاید 11 مہینے پہلے یہاں پہ سیلاب کی صورتحال تھی، یہاں پہ جس برج پہ میں کھڑا ہوں اس پہ میں نے پہلے بھی ایک ویڈیو بنائی تھی۔ پچھلے سال جب مونسون کی بارشوں کا سیزن آیا تھا، بارشیں بہت زیادہ ہوئی تھیں، تب یہاں پہ بہت زیادہ پانی کا بہاؤ تھا۔ آج مونسون کے ہی سیزن کے قریب ہے ہم، تو اسی وجہ سے یہاں پہ میں آیا ہوں، اور آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ میرے پیچھے وہی دریائے سندھ ہے، اور یہ ساتھ میں جو دریائے کابل ہے وہ چل رہا ہے۔ تو پچھلی بار یہاں پہ کافی زیادہ پانی کا بہاؤ تھا، اور اس پانی کے بہاؤ کی وجہ سے بہت نقصان ہوا تھا، اور تقریباً 3-4 مہینے تک لوگ اپنے ٹھکانے پر نہیں پہنچ سکے تھے۔ لوگوں کا جو مسائل تھے ان کے کھانے پینے کے، اور ان کے جو گھر مویشی، ان کے برتن، ان کا ساز و سامان جو بھی تھا وہ دریا میں بہہ گیا تھا، اور بہت بڑے پیمانے پر تباہی ہوئی تھی۔ اس کے اوپر میں نے بہت ساری ویڈیوز بنائی ہیں پہلے بھی، اور جس میں ایک ویڈیوز میں میں نے یہ بتایا تھا کہ اگلے سال میں پھر جب سیلاب آئے گا تو کیا ہم دوبارہ اسی صورتحال کا سامنا کریں گے جو اس سے پہلے تھی، کیونکہ ہمارے یہاں ہوتا یہ ہے کہ ہم نے جب بھی کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو اس مسئلے کے جب سر پہ آ کے کھڑا ہو جاتا ہے تب جا کے ہم اس کے بارے میں سوچتے ہیں۔ ہم نے کبھی بھی کسی بھی مسئلے کے آنے سے پہلے اس کی کوئی پلاننگ نہیں کی۔ تو کیا اس بار بھی ایسا ہی ہوگا؟ اور لگ تو ایسے ہی رہا ہے کہ اب پیچھے ٹائم کچھ رہا نہیں، اب ٹائم بالکل تھوڑا سا رہ گیا۔ اگر اس تھوڑے سے ٹائم میں ہم کچھ کر سکتے ہیں تو زیادہ سے زیادہ ہم احتیاطی تدابیر کر سکتے ہیں۔ لیکن میں نے جو وہ پہلی ویڈیو بنائی تھی اس میں یہ میں نے باقاعدہ بتایا تھا کہ آپ ایسے چھوٹے چھوٹے ڈیم وغیرہ بنا کر اس چیز سے بچ سکتے ہیں، اور یہ وقتی نہیں ہوگا، یہ لانگ لائف ہوگا، ساری زندگی کے لیے آپ کا اس میں فائدہ ہوگا۔ بہرحال ان چیزوں پہ اس ٹائم غور نہیں کیا گیا۔ اب دیکھتے ہیں، اب اللہ خیر کرے، میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس قوم پہ اپنا کرم فرمائے، اس قوم کو اپنی حفاظت میں رکھے۔ لیکن ہمارے اوپر جو حکمران ہے وہ چاہے کوئی بھی ہو، میں کسی ایک پارٹی کا ریفرنس یا حوالہ نہیں دوں گا، کوئی بھی ہو، ہمارے یہاں ہوتا اکثر یہی ہے کہ جو ہمارے سرکاری ملازمین ہیں یہ ان کے سوچنے کے کام ہوتے ہیں جو کہ کوئی بھی توجہ نہیں دیتا۔ اب یہ دریا پہ میں جس پہ کھڑا ہوں، پچھلے سال اسی دریا نے بہت زیادہ تباہی مچائی، کیونکہ اس میں دریائے سوات بھی آ کے ملتا ہے، اور یہ جہاں پہ میں کھڑا ہوں یہ اٹک خود کا مقام ہے، یہاں پہ دریائے سوات آ کر ملتا ہے، جس کو دریائے کابل کہتے ہیں یا دریائے چترال بھی کہتے ہیں۔ تو یہ دونوں دریا جب ملتے ہیں تو اس سے آگے جو ہمارا کالا باغ کا ایریا ہے اس سے آگے آگے بہت زیادہ تباہی مچاتے ہیں۔ اب یہاں پہ دریا کا پانی کا جو بہاؤ ہے وہ اتنا زیادہ نہیں ہے۔ میں ابھی کچھ دن پہلے سوچ ہی رہا تھا، لیکن کسی وجہ سے مجھے ٹائم نہیں ملا، تو یہ سوچ ہی رہا تھا کہ جتنے بھی یہ ہمارے ڈیمز وغیرہ ہیں ان کو چاہیے تھا کہ ڈیمز کو پانی سے پہلے ہی خالی کر لیں، مطلب اتنا زیادہ نہیں، ایک ان کی جو آخری لمٹ ہوتی ہے وہاں تک وہ اس کو خالی رکھیں، تاکہ اگر اچانک سے کوئی بھی سیلاب آئے تو اس کو ہم ڈیم کے اندر ایڈجسٹ کر کے اس کے بعد اس کو آسانی کے ساتھ پانی کا بہاؤ بحال رکھیں، تاکہ کسی کو بھی پریشانی نہ ہو، کہیں پہ کوئی زیادہ تباہی نہ مچے۔ اب دیکھیں حال ہی میں انڈیا میں کافی زیادہ بارشیں ہوئی ہیں، اور وہاں پہ جس طرح سیلاب آیا تھا وہ بالکل ایسی تھا جیسے پچھلے سال پاکستان میں تھا، یہ بلکہ میں کہوں کہ اس سے بھی زیادہ خطرناک تھا۔ تو یہ غلط نہیں ہو، لیکن بہرحال پاکستانیوں کو بھی چاہیے کہ اس سال اپنے لیے پہلے سے کوئی ایسے احتیاطی تدابیر اختیار کریں کہ کم سے کم نقصان۔
جس میں سب سے بڑی احتیاطی تدابیر جو ہمارے اداروں کی ہے وہ یہ ہے کہ ڈیم کے پانی کا اخراج زیادہ کر دیں، تاکہ جب پاکستان میں مونسون ہو تو ڈیم میں اتنی کیپیسٹی ہو کہ ہم پانی کو روک سکیں اور آرام سے پانی کو ریلیز کر سکیں۔ ہاں جی، تو میں دوسری سائڈ پر آ چکا ہوں۔ اب وہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں اس پول سے اس جگہ سے یہاں پہ آیا ہوں۔ اب یہ دوسری روڈ پہ ہوں جو واپس جانے والی ہے، اور پچھلی دفعہ جو پانی کا جو ریلا تھا وہ یہاں تک تھا، یہ اتنی ہائٹ تھی اس کی، اور یہ جو سامنے آپ کو نظر آ رہی ہے یہ ڈوبی ہوئی تھی، اور یہ سارا آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بھی ڈوبا ہوا تھا۔ یہ جہاں سے کشتی آ رہی ہے یہ ساری جگہ ڈوبی ہوئی تھی، یہ جو جتنا بھی یہ ایریا یہ سارا ڈوبا ہوا تھا، اور یہ بہت بڑا یہاں پہ اس کا جو دریا کا پارٹ ہے یہ بہت کھلا ہو جاتا ہے۔ اسی وجہ سے یہاں پہ جب آگے کا دریا یہ دیکھیں یہ پہاڑوں کے بیچ میں تنگ ہو جاتا ہے، تو یہاں سے جب پانی آتا ہے یہ چوڑے پارٹ ہونے کی وجہ سے جب یہ تنگ جگہ پہ جاتا ہے تو اس کا پریشر بہت زیادہ بن جاتا ہے، اور پھر یہاں سے جب نکلتا ہے جو آگے ان پہاڑی ایریے سے جب میدانی ایریے شروع ہوتے ہیں وہاں پہ اس کا جو کٹاؤ ہوتا ہے وہ بہت زیادہ ہو جاتا ہے۔ پانی کی سپیڈ ہوتی ہے، اس وجہ سے اس کا کٹاؤ بھی بہت زیادہ ہوتا ہے، جس کی وجہ سے پانی جو نشیبی علاقے ہوتے ہیں دریا کے بالکل برابر ہوتی ہے تو پانی وہاں پہ چلا جاتا ہے، اور جس کی وجہ سے بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے۔ تو اس کے لیے میں نے پراپر ایک ویڈیو بنا کے یہ سارے اس میں جو سلوشن تھے وہ بتائے تھے۔ قدرتی آفات سے ہم لڑ نہیں سکتے لیکن ان سے ہم بچ سکتے ہیں، یہ ہمارے اختیار میں ہوتا ہے، یہ ہمارے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ ہم ان سے لڑ نہیں سکتے، ہم اپنا بچاؤ کر سکتے ہیں، احتیاطی تدابیر کر سکتے ہیں، یہ ہم کر سکتے ہیں، لیکن افسوس کہ ہمارے ہاں ان چیزوں کو کوئی سوچتا نہیں۔ وہ عمر شریف صاحب کا ایک لطیفہ تھا، وہ انڈین کسی شو میں انہوں نے بتایا تھا کہ ایک سکھ ہوتا ہے، وہ جب گھر سے نکلتا ہے تو اس کے سامنے کیلے کا ایک چھلکا پڑا ہوتا ہے، تو اس کیلے کے چھلکے کو دیکھ کر وہ سکھ کہتا ہے کہ آئے ہو ربا آج پھر ڈگنا پاؤ گا۔ تو ہمارا بھی حال یہی ہے کہ ہم کیلے کے چھلکوں کو نہیں ہٹاتے، ہم اس کے اوپر اپنا پاؤں رکھتے ہیں اور گرنے کا انتظار کرتے ہیں۔ تو یہ بھی ہمارے لیے کیلے کا چھلکا ہے کہ ہم جو احتیاطی تدابیر نہیں کرتے اور ہر سال ڈوبنے کے لیے تیار رہتے ہیں، اور ہر سال ہم اللہ تعالیٰ سے یہ شکوہ شکایت کرتے ہیں کہ اس بار ہم پھر ڈوبیں گے۔ تو ہر بندے کا اپنا ایک بچاؤ کا طریقہ ہے، لیکن جب قومی لیول کی بات ہو تو اس کا جو پیمانہ ہوتا ہے وہ کافی دائرہ وسیع ہوتا ہے، جس کی وجہ سے بہت سے لوگوں کی جان بچ سکتی ہے۔ عام آدمی صرف اپنے گھر کی جان بچا سکتا ہے، اپنا نقصان کم سے کم کر سکتا ہے، لیکن یہ جو حکومتی لیول پر کام ہوتے ہیں یہ بہت زیادہ ضروری ہے، جن سے ہمیشہ آنکھیں بند کی جاتی رہیں۔ اب اللہ تعالیٰ کوئی ایسا ہمارے اوپر حکمران لے کے آئے جو اس عوام کے جو بنیادی مسائل ہیں ان کو دیکھے۔ اب جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ یہ اب دیکھیں علاقہ کافی پیارا اور خوبصورت علاقہ ہے، لیکن یہاں پہ سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ پہاڑی ایریا ہے، یہاں پہ جب بھی پانی آتا ہے تو بہت زیادہ سپیڈ اور پریشر سے آتا ہے، اسی وجہ سے اس ایریے میں مطلب کہ پانی سے نقصانات بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ جو ہماری عمارتیں ہیں وہ بھی غیر قانونی طور پر دریاؤں کے بالکل کنارے پر یا دریاؤں کے اندر بنائی گئی ہوتی ہیں، جس کی وجہ سے یہ بہت سارے مسائل بنتے ہیں۔ بہرحال انتظار رہے گا کہ کوئی ایسا بندہ ہے جو اس عوام کا سوچے اور اس سے ملک اور قوم کے نقصان کو کم سے کم کرے، جو کہ فی الوقت بہت مشکل لگ رہا ہے۔ خوش رہیں، ایمان والی زندگی پائیں، اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر۔